نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، گناہ اور معصیت انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور گناہ کو چھوڑنے کا ایک بنیادی نسخہ ہے۔ وہ نسخہ گناہ کے نقصانات کو، اس کے ضرر کو، اس کی وجہ سے آنے والی مشکل اور پریشانی کو ذہن میں تازہ کرنا ہے۔ آدمی عمل کرتا ہے یا تو شوق میں کرتا ہے یا خوف میں کرتا ہے۔ آدمی کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو بھی کسی نفع کے طلب میں یا کسی چیز کے خوف کی وجہ سے۔ عمل کی دو ہی بنیادیں ہیں، یہ شوق ہے یا خوف ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ گناہ سے بچنے کے لیے انسان اس ضرر کو، اس نقصان کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو ذہن میں تازہ کرے جو اس گناہ کے نتیجے میں انسان کو پہنچ سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ زندگی کی مختلف مصیبتیں، مختلف پریشانیاں، مختلف الجھنیں، جن کو ہم دنیا کے مختلف اسباب کا اور دنیا کی مختلف چیزوں کا اور دنیا میں یا دنیا کے مختلف افراد کا عمل سمجھتے ہیں یا اس کی وجہ خیال کرتے ہیں، در حقیقت اس کا سبب کوئی دوسرا فرد نہیں ہے۔ ان الجھنوں اور مصیبتوں کا باعث دنیا کی کوئی اور ظاہری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا اول و آخر سبب ہماری غلطی ہے، ہمارا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں آیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اب آپ اسی کو پلٹ کر دیکھیے کہ جو انسان اللہ سے ڈر رہا ہے، تقویٰ کی راہ پر چل رہا ہے، اس کے لیے اللہ تنگی سے نجات کا راستہ پیدا کرے گا۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اور گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید تنگی مسلط کر دے گا۔ قرآن مجید نے اسی سورہ طلاق میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام کو آسان کر دے گا۔ کام دیر میں ہونے والا ہے، مشقت کے ساتھ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا۔ کوئی چیز آپ تلاش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 2 دن کے بعد ملے، ہو سکتا ہے آپ کو 10 دن کے بعد ملے، لیکن اللہ سے ڈرنے اور تقویٰ کی برکت سے ہو سکتا ہے وہ چیز 5 منٹ میں مل جائے۔ کام میں آسانی ہوگی تقویٰ کی برکت سے، اور تقویٰ نہ ہونے کی نحوست یہ ہوگی کہ کام مشکل ہو جائے گا۔ جب تقویٰ کی وجہ سے کام آسان ہو رہا ہے تو گناہ کی وجہ سے کام مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور اچھے عمل کے نتیجے میں دلوں میں گنجائش پیدا کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ عمل اور ایمان یہ 2 چیزیں ہیں، نیک عمل اور ایمان، کہ جس کی وجہ سے دلوں میں گنجائش پیدا ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ اگر آدمی عمل صالح چھوڑ دے گا تو جو گنجائش دل میں پیدا ہو رہی تھی اس کی جگہ وحشت آئے گی،
اس کی جگہ نفرت آئے گی۔ جب عمل صالح کی وجہ سے محبت پیدا ہو رہی ہے تو عمل بد کی وجہ سے نفرت پیدا ہوگی، وحشت پیدا ہوگی۔ اسی لیے مشائخ نے گناہ کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی لکھا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان وحشت آ جاتی ہے، اور بندے اور بندوں کے درمیان بھی وحشت آ جاتی ہے۔ دونوں چیز ہے، خلق اور خالق، اس کے درمیان وحشت آئے گی، عبداللہ اور اللہ کے درمیان وحشت آئے گی، اور جو انسان اور انسانوں کے درمیان تعلق ہے اس میں بھی وحشت پیدا ہوگی۔ انس آئے گا عمل صالح کی بنیاد پر، اور برائی کی وجہ سے وحشت پیدا ہوگی، دوری پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، دو محبت کرنے والے اگر محبت کے بعد جدا ہوتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، محبت کے بعد اگر دوری پیدا ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کسی گناہ کی وجہ سے جو ان دونوں میں سے کوئی ایک کرتا ہے، یعنی اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اور جو آپس کا تعلق تھا وہ وحشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ غور کیجیے، قسم کھا کر فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ ما تواد اثنان ففرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما۔ ارشاد فرما رہے ہیں کوئی ایک گناہ کر رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ محبت کرنے والوں کے درمیان پھوٹ آ جائے گی، تفریق پیدا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت کہا کہ صفوں کو درست کرو، صفوں کو سیدھا رکھو۔ اگر صفوں کو درست نہیں رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، دلوں میں دوری پیدا ہو جائے گی، دلوں میں ایک دوسرے سے عداوت آ جائے گی۔ تو گناہ کے مختلف نقصانات ہیں، اور ان نقصانات کو یاد کرنا گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آدمی سوچے کہ یہ گناہ کا کام میں کر لوں تو برکت چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ اور اللہ سے جو تعلق ہے اس میں کمزوری آ جائے گی، اگر یہ گناہ کا کام میں کروں گا تو اللہ کی نگاہ سے گر جاؤں گا۔ حدیث میں آیا الناس رجلان، فرمایا لوگ دو قسم کے ہیں۔ کیسی عجیب بات فرمائی، فرمایا لوگ دو قسم کے ہیں، بر تقی کریم علی اللہ، فاجر شقی حین علی اللہ۔ فرمایا کہ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک قسم لوگوں کی وہ کہ نیک ہے، متقی ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت ہے، اور دوسری قسم انسان کی وہ ہے کہ گنہگار ہے، بدبخت ہے، اور اللہ کی نگاہ سے گر گیا ہے۔ فاجر شقی حین علی اللہ، کہ انسان یا تو اللہ کی نگاہ میں اپنی نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے عزت والا ہے، اور یا اپنے گناہ کی وجہ سے شقاوت بھی اس کے اندر آ گئی اور اللہ کی نگاہ سے گر گیا۔ حین علی اللہ، اللہ کی نگاہ سے گر گیا۔ اور قرآن میں آیا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ جسے اللہ ذلیل کر دے کون اسے عزت دے گا؟ دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اللہ جو تجھ سے دوستی کرے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جو تجھ سے دشمنی کرے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ جو تجھ سے دشمنی کرے گا کبھی عزت نہیں پائے گا، جو تیری راہ سے گمراہ ہو جائے کبھی اسے عافیت، سہولت، مرتبہ نہیں ملے گا، اور جو تجھ سے محبت رکھے وہ ذلیل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا انما، حدیث قدسی ہے،
انما جعل الصغار والذل على من خالف امری، کہ جو آدمی میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے، حقارت، کمتر ہونا، ذلیل ہونا، رسوا ہونا اسی کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی ذلت اس کے لیے ہے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرے۔ یہودیوں نے غلط راہیں اپنائی، اللہ کا حکم توڑا، نافرمانیوں پر جرأت مند ہو گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہا گیا ذلت اور مسکنت ہمیشہ کے لیے ان کے لیے لکھ دی گئی۔ فباؤوا بغضب من اللہ، جہاں جائیں گے اللہ کا غصہ ان کے لیے ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بار بار کے گناہ کے نتیجے میں پوری قوم کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اگر پوری قوم ذلیل کی جا رہی ہے، پوری قوم نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی نگاہ سے گر جا رہی ہے، تو اگر کوئی فرد گناہ کرے گا تو وہ کیوں کر عزت پا سکے گا؟ اگر ہم گناہ کریں گے عزت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رتبہ نہیں ملے گا، رزق میں تنگی آ جائے گی، کاموں میں دشواری پیدا ہو جائے گی، علم کے نور سے انسان محروم ہونے لگے گا، دل میں سختی بڑھنے لگے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قلب کی ظلمت، اب دوسرے ہے قلب کی قسوت۔ ظلمت کا مطلب ہے اندھیرا اور قسوت کا مطلب ہے سختی۔ انسان گناہ کرتا ہے، دل میں اندھیرا آتا ہے، دل میں سیاہی آتی ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور انسان اگر گناہ کرتا جا رہا ہے پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ سخت ہونے کا مطلب یہ کہ پھر نصیحت کی بات اس دل پہ اثر نہیں کرتی، پھر خیر اس دل میں داخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ دل خیر کی بات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ طاعت نور ہے اور معصیت اندھیرا ہے، اور اندھیرا دل کا بھی ہے، زندگی کا بھی ہے اور قبر کا بھی ہے۔ معصیت قبر میں بھی اندھیرا لے کر آئے گی۔ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب جو قبریں ہیں کہ سب اندھیریوں سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں سب قبریں اندھیریوں سے بھری ہوئی ہیں، تاریکیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا انما ینورھا اللہ ان اندھیریوں کو نور سے بدلتا ہے بصلاتی علیہم، ان کے مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے۔ یعنی قبریں سب اندھیری ہیں، لیکن جب آدمی طاعت کی طرف بڑھتا ہے، حضرت پر درود پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اندھیریاں دور جاتی ہیں، اجالے قریب آتے ہیں۔ اس ارشاد فرمایا سب قبروں میں اندھیرا ہے اور اللہ ان میں نور عطا کرتا ہے مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ طاعت اجالا ہے، دل کا اجالا، زندگی کا اجالا، قبر کا اجالا، آخرت کا اجالا، اور معصیت اندھیرا ہے، زندگی کا بھی، دل کا بھی، قبر کا بھی، آخرت کا بھی۔ اور اسی لیے آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ مومن اور منافق کے بارے میں، دونوں جماعتوں کے بارے میں کہا گیا مومن کی راہیں قیامت میں روشن ہوں گی، روشن منور، وہ نور کی روشنی میں سفر کرے گا، نور راستہ دکھائے گا۔ لیکن جب باری آئے گی منافقوں کی، وہ نور غائب، وہ نور غائب۔ وہ کہیں گے، مومنوں کو کہیں گے ارے ذرا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، ذرا ہم بھی تمہارے نور سے کچھ حصہ لے لیں۔ تو وہ کہیں گے یہاں کوئی نور نہیں ملنے والا، اگر نور چاہیے واپس جاؤ، جہاں نور کا سودا کرنا تھا وہاں تم نور سے دور رہے، آج جو نور ہمیں ملا ہے اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔
فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. کیسے الفاظ ہیں قرآن مجید کے. وہ منافق کہیں گے ارے ہم دنیا میں تمہارے ساتھی تو رہتے تھے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ والے ہیں، ہم بھی تو تمہارے پڑوسی ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ذرا ہم پر دھیان دو. ینادونہم الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گے تھے، لیکن تمہارا حال یہ ہوا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم فتنوں میں پڑ گئے، تم غلط راہوں پہ چل پڑے، تم لذتوں کی تلاش میں بڑھ گئے، تم گناہ میں معصیت میں گرفتار ہو گئے. فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، شک تمہارے اندر پیدا ہوا، دل تمہارے بیمار ہو گئے. غرتکم الامانی، امیدوں نے آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. دنیا پر فریفتہ ہو کر دنیا کی رونق و زینت میں ایسے ڈوبے کہ پھر ابھرنا تم کو نصیب نہ ہوا. غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. یعنی تم نے نور سے رشتہ دنیا میں کاٹ لیا، اب یہاں تمہارے لیے نور نہیں ہے. اور مومن کے لیے نور ہی نور، اسی لیے کہا گیا کہ نور ان کو راستہ دکھائے گا، اور اس نور کے پیچھے پیچھے وہ چلے جا رہے ہیں، اور خوشی خوشی اللہ سے کہیں گے اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ تو نے نور تو دے دیا اور نور عطا فرما، ہمارے نور کو مکمل فرما. اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمیں معاف فرما. تو یہ چیز ہے سمجھنے کی کہ طاعت نور ہے اور معصیت ظلمت ہے، اندھیرا ہے. ہم اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہ کے نقصانات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. دل میں تقاضا پیدا ہو، نفس و شیطان نافرمانی کی طرف لے جانا چاہیں، تو ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں کہ یہ گناہ میری دنیا بھی خراب کرے گا، میری آخرت بھی خراب کرے گا، مجھے دنیا میں بھی دشواری، مجھے آخرت میں بھی دشواری. یہ گناہ، یہ غفلت میرے لیے میری زندگی میں بھی نقصان دے، زندگی کے بعد بھی نقصان دے. اگر انسان گناہ کے نقصانات کو، گناہ کے ضرر کو بار بار یاد کرتا رہے، گناہ سے بچ